آج کل جو دانشور لوگ ہیں، جو دانشمند لوگ ہیں، وہ انٹرنیٹ پر آرڈر دے کر کے چیزوں کو نہیں منگاتے۔ میرے کئی بڑے دوستوں نے جو بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے دانشور ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا سید کبھی انٹرنیٹ پر آرڈر دے کر کوئی چیز نہ منگانا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ بتاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوشیار لوگ انٹرنیٹ پر جوتے نہیں منگاتے کیونکہ بتاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہیں۔ ہوشیار لوگ انٹرنیٹ پر کپڑے بھی نہیں منگاتے کیونکہ لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں اور بھجاتے کچھ اور ہے۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ، میری قوم کی بیٹیوں مجھے بتاؤ، جن جوتوں کو 6 مہینے استعمال کر کے ہم نے بھنگار میں پھینک دینا ہے، جب وہ ہم انٹرنیٹ پر اس لیے نہیں منگا رہے ہیں کہ وہ بتاتے کچھ اور ہیں، بھجاتے کچھ اور ہیں، تو زندگی کا ساتھی انٹرنیٹ کے ذریعے کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ جب انٹرنیٹ پر چیزیں دکھائی کچھ اور جاتی ہے اور بھجائی کچھ اور جاتی ہے، تو فیس بک پر جس کا چہرہ گورا نظر آئے، کیا ضروری ہے کہ وہ حقیقت میں خوبصورت ہو؟ انٹرنیٹ پر جو تصویر ہو، کیا ضروری ہے کہ وہ ویسا ہی ہے؟ چلے تصویر ویسی ہو، کوئی ضروری ہے کہ جس کا چہرہ خوبصورت ہو اس کا کردار بھی خوبصورت ہو؟ کیا کوئی ضروری ہے جس کے کپڑے خوبصورت ہو اس کا خاندان بھی خوبصورت ہو؟ یاد رکھنا، گوری چمڑی کے عوض میں دین دھرم کا سودا کر کے جہنم کو خریدنے والیوں، قوم کی بیٹیوں، تمہارا کوئی پرسان حال نہ رہے گا۔ میرے امام نے کہا تھا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، انٹرنیٹ کے فوٹوؤں پر فدا ہو کر، فیس بک کی تصویروں پر فدا ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والی بچیوں سن لو، مذہب تو یہ کہتا ہے جو ماں باپ کا دل دکھا کے کعبے کو جائے اس کو ثواب نہیں ملتا، تو جو ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر کے شادیاں کرے اس کو خوشیاں کیسے مل سکتی ہے؟ بتاؤ کیسے خوشیاں مل سکتی ہے؟ تم خوشیوں کے لیے در در کی بھکارن بنی ہو؟ ارے خوشیاں تو تمہارے قدموں میں چل کر آئے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی کنیز تو بن کر دیکھو، اس لیے کہ ساری خوشیاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اگر رشتے نہیں آتے اپنے مذہب سے وفا کرو، اگر رشتے نہیں آتے اپنے نبی سے وفا کرو۔ اور ایک بات کہوں، اگر تم حرام تعلقات قائم کر کے اپنے ہم مذہب لڑکے سے شادی کرو، ماں باپ کا دل دکھا کے، تو بھی تمہیں خوشیاں نہیں مل سکتی۔ اور اگر تم نبی سے بغاوت کر کے مذہب کے خلاف لڑکے سے شادی کرو تو تم نے کس کا دل دکھایا؟ کس کا دل دکھایا؟ اللہ کے محبوب کا۔ قبر انور میں تم نے رسول اللہ کو تڑپایا، حضور کو رنجیدہ کیا۔ جب کوئی مسلمان کی بیٹی کسی اسلام دشمن لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب گارڈن میں پھرتی ہے تو اس کے باپ کو پتا ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کو ضرور پتا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا نبی بے خبر نبی نہیں ہے، ہمارا نبی باخبر نبی ہے۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے ہمارا اور آپ کا کردار کیا چھپ سکتا ہے؟ ہمارا آپ کا کردار کیسے چھپ سکتا ہے؟ اے میری قوم کی بیٹی، ذرا بتا تو صحیح، تیرے باپ کو تیرے پارک میں گھومنے کی خبر ہو یا نہ ہو، جب تو کسی کافر کے، کسی مشرک کے، کسی اسلام دشمن لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بائک پر بیٹھتی ہوگی یا پارک میں گھومتی ہوگی یا لاج میں اپنے جسم پر تو اس کو قبضہ دیتی ہوگی، تو قبر انور میں سبز گنبد میں رسول اللہ کا کیا گزرتی ہوگی؟ حضور کتنے غمگین ہوتے ہوں گے، حضور کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں
کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو تو بھی تم قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو. اللہ اکبر. جو امتی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے وہ رسول اللہ کو غمگین اور رنجیدہ کرتا ہے. تو جو قوم کی بیٹی نبی کے دشمن کو اپنے جسم پہ قبضہ دیتی ہوگی یا نبی کے دشمن سے دوستی کرتی ہوگی, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اور تم اپنے نبی کو رنجیدہ کر کے, اپنے نبی کو غمگین کر کے زندگی کی خوشیاں چاہتی ہو. اور کیا ہے دنیا کے حالات دیکھ لو. یہ وہ نالائق اور بدترین مخلوق ہے جو تمہاری آبرو کے ساتھ کھیل کر کے جب تمہارے جسم کے حسن کو نچوڑ لیتے ہیں تو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے. یہ منصوبہ ہے اسلام دشمن طاقتوں کا پوری دنیا میں کہ مومن عورتوں کے پیٹ میں مشرکین کے بچے پرورش پائیں. یہ وہ بھوروں کی طرح ہے جیسے کوئی بھورا کسی پھول کا رس چوس کر دوبارہ پھر اس پھول کی طرف رخ نہیں کرتا. جو وہ ان تتلیوں کی طرح ہے جیسے تتلیاں پھول چوس کر کے کبھی ان پھولوں کی طرف رخ نہیں کرتی. ایسے ہی چند دن تک کے تمہارے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بعد میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. پھر نہ ماں باپ تمہیں اپنا پاتے ہیں, نہ معاشرہ تمہیں اپنا پاتا ہے. اس لیے نادان نہ بنو. تمہارا مذہب سب سے سچا مذہب, تمہارا مسلک سب سے سچا مسلک. حالات آتے جاتے رہتے ہیں, ہمیں پتا ہے غربت لگی ہوئی ہے, پریشانیاں لگی ہوئی ہے, لیکن ایک بات میں کہتا ہوں, کسی کو مت دیکھو, نہ آپ اپنے علماء کو دیکھو, نہ آپ اپنے قائدین کو دیکھو, نہ آپ اپنے مشائخ کو دیکھو, نہ آپ اپنے ماں باپ کو دیکھو. ہم لوگ تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں, قائدین تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں, تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں, تمہارے استاد تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں. کم از کم اپنے نبی کا چہرہ دیکھو, اپنے نبی کے احسانات دیکھو. یہ وہی تو نبی ہے میری بہنوں. تم کس طرف جا رہی ہو؟ جب لوگوں کی بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی اس وقت میرے نبی نے بیٹی کی اہمیت بتایا اور فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ